الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید۔ آپ لوگوں کی خدمت میں آج تیسرے کلمے کے متعلق عرض کرنا ہے۔ میرے ساتھیوں، کلمہ تمجید بہت ہی پیارے الفاظ، بہت ہی پیارے کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تحفہ بخشا، اور کیوں نہ ہو اس میں ایسے مبارک الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، تو اسی لیے اولیاء کرام نے بھی اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم فرمایا، اور جو کوئی کثرت کے ساتھ تیسرے کلمے کا ورد کرتا ہے وہ اپنی ہر ایک حاجت، ہر ایک ضرورت کو پا لیتا ہے، اور ہر ایک پریشانی سے، ہر ایک دکھ سے، ہر ایک مصیبت سے اور بلا سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بنا میں رکھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بہت ہی گہرے معانی کے ساتھ اس کے الفاظ جب دنیا کی کسی بھی مخلوق کی سماعتوں سے ٹکراتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گرا دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کی صفت، وہ اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کی صفت کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، والحمدللہ، اور تمام تعریفیں اور تمام قسم کے شکر اللہ ہی کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور کلمہ توحید کا پہلا جزو کہ نہیں کسی بھی قسم کا کوئی خدا مگر یہ کہ اللہ ہی، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور نہیں ہے کسی کی کوئی قوت اور طاقت کہ وہ کوئی نیکی کا کام کر سکے، اور نہیں ہے کسی میں کوئی ہمت، کوئی طاقت کہ وہ کسی برے کام سے بچ سکے، مگر یہ ایک اللہ ہی توفیق دیتا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہر انسان کے ساتھ نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے۔ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے مٹی کا بنا ہوا اور عاجز شے سے بنا ہوا، میٹر سے بنا ہوا، اور پانی اور مٹی کے ملغوبے سے بنا ہوا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالصلصال فخار، کہ بجتے ہوئے گارے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ قوتیں ایسی رکھی ہوئی ہیں پوشیدہ انداز سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کا نفس بنایا، ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، اور ہم یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ کسی چیز کے متعلق ہمیں شوق ہوتا ہے کہ بھئی اس چیز کو میں کھا لوں، دیکھ لوں، پہن لوں، یعنی کسی بھی لحاظ سے اسے استعمال کر سکوں، تو انسان اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا ذاتی فعل ہے، میں خود اسے چاہ رہا ہوں، یا کہ میرے نفس نے یہ مجھے ابارا ہے، یعنی میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ فعل اختیار کرو، یہ کام کر لو، یہ چیز کھا لو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو یہ دل کرے کہ کسی چیز کے کھانے کا، تو انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یہ میرا اپنا خیال ہے، میرا دل کر رہا ہے، تو وہ دل کے اندر اٹھنے والی انگڑائیاں، اس کے متعلق بھی ہم یہ یعنی خیال نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارا ذاتی ہے یا ہمارا نفس ہمیں شے دے رہا ہے، یا ہم خود ہیں یا شیطان ہمیں بھڑکا رہا ہے۔ یا اسی طرح اگر نیکی کے افعال ہیں، نیکی کے اعمال ہیں، تو فرشتہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح رکھی ہے، ایک سانس ہوتی ہے یعنی جان،
جو کہ انسان کے مٹی کے پتلے کے ساتھ وابستہ ہے، اور ایک دل کے اندر ایک ایسا خانہ، ایک ایسی روشنی جسے روح کا نام دیا گیا، وہ روح اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتی ہے اور اس جسم میں دخول پاتی ہے۔ تو وہ روح جو آتی ہے وہ انسان کو نیکیوں پر ابھارتی ہے، وہ روح بار بار انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرشتہ بھی ہو جائے، اگر کسی بھی قسم کا کسی بھی وقت انسان کو نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تو اسی طرح روح کی وجہ سے یا کسی فرشتے کی وجہ سے جو کہ نورانی مخلوقات ہیں، تو انسان یہ خیال نہیں کر پاتا کہ یہ میں از خود ہوں، میں ہوں، یا جو اور عوامل میرے جسم میں کار فرما ہے یہ ان کی کارستانی ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نیکی کی جانب راغب ہو رہا ہوں۔ تو میرے ساتھیوں، عامی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں جو بدی کا ہمارے اندر جو عنصر پیدا ہوا یہ ہمارا اپنا تخلیق کردہ ہے، یا ہمیں نفس اور شیطان نے ابھارا، یا نیکی کا ہمارے اندر جو خیال پیدا ہوا یہ ہمارا اپنا ہے، یا ہمیں روح نے ابھارا ہے، یا فرشتوں نے ہماری مدد کی ہے۔ تو اس لحاظ سے اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ والے ہیں، اللہ والے ہیں، تو وہ اس بات کو، وہ نفس کی باریکیوں کو، وہ انسان کی ساخت کے بارے میں باریکی کے ساتھ جانتے ہوتے ہیں۔ ظاہر اللہ تعالیٰ ہی عالم ہے سب سے بڑا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کچھ ایسی چیزیں دے دیتے ہیں جس سے وہ ان چیزوں کی باریکیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح امام ابو حنیفہ کے متعلق بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ وضو کرتے تھے تو انہیں وضو کے پانی میں سے جو گناہ دھل جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نظر کھول دی تھی، جس سے وہ اس پانی میں وہ گناہ جو تھے وہ انہیں نظر آ جاتے تھے کہ بھئی یہ اس شخص نے گناہ کیے ہیں اور یہ پانی میں بہہ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ میرے دل میں لوگوں کے متعلق یعنی گمان اچھا نہیں ہوتا اور برا گمان ہو جاتا ہے، اس لیے مجھ سے یہ صلاحیت سلب کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ صلاحیت ختم کر دی۔ تو اس لحاظ سے میرے ساتھیوں، اولیاء کرام کے پاس جو لوگ موجود ہوتے تھے وہ اپنے اپنے مسائل سے ان کو آگاہ کرتے تھے۔ کوئی اپنی نفس کی مکاریوں، کوئی شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے مختلف اوراد طلب کرتے تھے، یا کسی بھی قسم کا ان کا حل جب طلب کرتے تھے تو اولیاء کرام ان کو تیسرے کلمے کے ورد کی اجازت مرحمت فرماتے تھے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ بہت ہی پاورفل الفاظ ہیں، بہت ہی طاقتور اللہ تعالیٰ نے اس میں خزانہ رکھا ہوا ہے، اور ان کے الفاظ پہ بھی اگر غور کیا جائے اور اس کی روحانی طاقت بہت زیادہ ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اس کا آپ وظیفہ اگر کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رزق کے مسائل میں، نفس کی مکاریوں میں، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور حمایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے کلمات بہت ہی پیارے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور فرماتے ہی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اگر یہ وظیفہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے نماز فجر کے بعد اس وظیفہ کو سورج کے نکلنے سے پہلے اختیار کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے مخصوص تعداد جو ہے ایک تسبیح رکھنی ہے تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی ایک تسبیح آپ نے 100 دانوں کی کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو بھی آپ کو حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جاننے والی ہے۔ میرے ساتھی اس وظیفہ کو آپ اختیار کیجئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کامنٹس میں بھی حصہ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام یا 2 نام آپ ایڈ کریں تاکہ آپ کی حاضری بھی لگ جائے،
میرے ساتھیوں، آخر میں یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں کسی اور وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔